رائٹر کہتا ہے کہ نئی عادت کریٹ کرنے کے لیے 4 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اپنی اچھی عادات کے کیوز کو ویزیبل بنائیں اور اپنی بری عادات کے کیوز کو انویزیبل بنائیں۔ رائٹر کہتا ہے کہ عادات ہمیشہ کانٹیکسٹ یعنی انوائرمنٹ کی محتاج ہوتی ہے۔ اسی طرح عادات ہمیشہ لوکیشن اور ٹائم کی بھی محتاج ہوتی ہے۔ آخری بات، رائٹر کہتا ہے کہ ڈیزائن یور انوائرمنٹ فار سکسیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں دا ایٹامک ہیبٹس کے اوپر۔ ساتھیوں، دا ایٹامک ہیبٹس جیمز کلیئر صاحب کی کتاب ہے۔ یہ کتاب 2018 میں پبلش ہوئی۔ اس کتاب پہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں نئی عادت کو کریٹ کرنے کے اوپر۔ رائٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کو 4 چیزیں چاہیے کسی بھی عادت کو کریٹ کرنے کے لیے۔ پہلی بات جو رائٹر نے بیان کی ہے وہ ہے کیو، یعنی CUE، اشارہ، سگنل، ٹریگر۔ رائٹر کہتا ہے کہ کسی بھی عادت کو جنریٹ کرنے کے لیے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ کیو ہے، اشارہ ہے، وہ تحریک ہے، وہ ٹریگر ہے، کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کام کرنے جوگے ہو جائیں، آپ کا کام کرنے کا من کرے۔ تو کہتا ہے جی کیوں آپ کا بڑا ویزیبل اور آبویس ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات رائٹر نے کہی کہ نئی عادت کو اپنانا ہے تو اس نئی عادت کو اپنانے کی وجہ یعنی کیوں ہونا چاہیے، اور وہ کیوں یعنی سگنل یا اشارہ بڑا ویزیبل ہونا چاہیے، بڑا آبویس ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو رائٹر نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں یا نئی عادت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کریونگز ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کریونگز ہوں گی تو آپ کو کام کرنے کا شوق ہوگا، ٹھیک؟ تو کریونگ کے لیے کہتا ہے جی میک اٹ اٹریکٹیو، یعنی جو بھی کام کرنا ہے اس میں اٹریکشن ہونی چاہیے۔ عادتیں بنتی ہی اٹریکشن کی وجہ سے ہیں۔ موبائل کو استعمال کرنے والی عادت دیکھیں، موبائل میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے؟ ٹک ٹاک میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے؟ یوٹیوب میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے؟ فیس بک میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے؟ اٹریکشن ہے تو موبائل استعمال ہوتا ہے۔ موبائل کو بورنگ بنا دیں، اٹریکشن ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے جی پہلی بات، اگر آپ نے اپنی عادت کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس میں اٹریکشن ہونی چاہیے۔ ہم نے نماز پڑھنے والی عادت کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس میں اٹریکشن ہونی چاہیے۔ اس میں اٹریکشن لائیں گے تو کام کر پائیں گے، ورنہ 2 4 5 10 دن کریں گے چھوڑ دیں گے، ٹھیک؟ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ اگر آپ کوئی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس میں کشش پیدا کریں، اس میں اٹریکشن پیدا کریں، کام کرنے کو دل لبھانا چاہیے، دل کرنا چاہیے، اٹریکشن ہونی چاہیے، ٹھیک جی۔ تیسری بات رائٹر نے کہی کہ میک اٹ ایزی۔ رائٹر نے کہا کہ جو بھی عادت یا جو بھی کام کرنا ہے تو اس کو ایزی بنائیں۔ جتنا کام آپ ایزی بنائیں گے اتنا کام جلدی اور زیادہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اس کو رائٹر نے دا 2 منٹ رول کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رائٹر نے کہا ہے کہ آپ نے 2 منٹ رول کو فالو کرنا ہے، یعنی ہر ٹاسک کو 2 منٹ پہ لے کے، یعنی میں نے اس کو 2 منٹ میں ختم کرنا ہے۔ اور یہ بہت کمال قسم کا جو ہے رول ہے۔ دا 2 منٹس رول تقریباً بہت ساری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 منٹس رول کو فالو کرتے ہیں نا تو آپ اپنی 40% ڈسٹریکشنز کو ختم کر لیتے ہیں
یعنی 40% آپ کی پروگرس یا پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو 2 منٹ رولز کو رائٹر نے کہا ہے کہ اس کو فالو کریں. آگے یعنی ہم نے ابھی تک 3 باتیں کر لی ہیں. پہلی بات کہ اگر نئی عادت اپنانی ہے تو آپ کے پاس کیوں ہو اور کیوں بھی بڑا آبویس ہو. دوسری بات آپ کے پاس اس چیز میں اٹریکشن ہونی چاہیے. اور تیسری بات وہ کام ایزی ہونا چاہیے، یعنی ایزی ہوگا تو کام کرنے کو جی چاہے گا. ٹھیک. اور چوتھی بات کہتا ہے وہ میک اٹ سیٹسفائنگ. رائٹر نے کہا اس میں ریوارڈ ہونا چاہیے، یعنی سیٹسفیکشن بھی ہونی چاہیے. جو کام آپ کرنا چاہتے ہوں آپ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کا ریوارڈ کیا ملے گا. بھئی عادت بنانی ہے تو کیوں بنانی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک. تو ریوارڈ کہتا ہے اس کے ساتھ آپ ریوارڈ اٹیچ کریں. یہ جو کنسیپٹ آف ریوارڈ ہے یہ بہت ضروری ہے. یعنی اس کو میں سینس آف اچیومنٹ بولتا ہوں، یعنی ایسی چیز جس میں آپ کو چیز سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی نا تو آپ اس چیز سے جلدی بور ہو جائیں گے، جلدی اکتا جائیں گے. ٹھیک. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس سینس آف اچیومنٹ بڑی ویزیبل ہونی چاہیے. ٹھیک. جی رائٹر جی ساتھیو آگے رائٹر نے کہا کہ میک دا کیوز فار گڈ ویزیبل. ساتھیو اچھائیوں، اچھی ہیبٹس کے جو کیوز ہیں، اشارے ہیں، وہ بڑے ویزیبل ہونے چاہیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھو ساتھیو ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے کیوز یعنی اشارے بڑے ویزیبل ہونے چاہیے. مثلا اس کا کیا طریقہ کار ہے. پہلا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کا انتظام یعنی وضو کا نظام آسان بنائیں. نماز پڑھنے کا انتظام جو ہے، نظام ہے، وہ آسان کریں. رائٹر نے جو مثال دی ہے وہ اس سے بھی بڑی عجیب ہے. رائٹر نے کہا کہ اگر آپ پانی پینے کی عادت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا تو پانی کی بوتل بھر کے 2 3 4 5 جگہ پہ رکھ دیں. ادھر پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، آپ کے روم میں پڑی ہوئی ہے، کچن میں پڑی ہوئی ہے. 2 3 4 5 جگہ پہ پانی کی بوتل بھر کے رکھ دیں تو پانی پینا آسان ہو جائے گا، ہائیڈریشن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا، یعنی اچھی عادات کے کیوز اشاروں کو ویزیبل بنائیں. اسی طرح کہتا بری عادات جو ہوتی ہیں یا نیگیٹو چیزیں ہیں ان کے کیوز کو انویزیبل بنائیں. مثلا یہ ہے کہ آپ نے دیکھو کہ ہمارے ہاں یہ پچھلے 30 سال پہلے ہمارے ہاں ٹی وی لاؤنج کا کلچر آیا تھا. یعنی ہم نے ٹی وی کو سیٹ کیا اور باقاعدہ ٹی وی لاؤنجز بنائے. ایسے ہم نے ریموٹ کنٹرول دبایا اور اس کو ٹی وی کو لگا لیا، تکیے رکھے، صوفہ رکھا. یعنی ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو جان بوجھ کر ٹی وی اور ٹیلی ویژن کا ایڈکشن کروایا، ان کو ایڈکٹ بنایا. کیونکہ ہم نے ٹی وی لانچ بنائے ہی اس لیے تھے کہ ایزی سے کام ہو جائے. تو کہتا ہے یہ بری عادت ہے اور بری عادت کو کہتا ہے ڈیولپ کرنے سے روکیں، ان کے کیوز کو مشکل بنائیں. تو میں کیا سمجھتا ہوں، میں نا جو اگر ٹی وی سے جان چھڑوانی ہے بچوں کی تو ٹی وی کو اوپر کر کے لگاؤ، ریموٹ چھپا دو، اس کو تھوڑا سا الٹا کر کے رکھ دو، ہے نا. جتنے کیوز اب مشکل کریں گے اتنا کام دیر سے ہوگا. اس لیے رائٹر نے کہا ہے کہ بری عادات کے کیوز کو کوشش کریں کہ ان کو انویزیبل بنائیں، ان کو مشکل بنا دیں. اور اگلی بات رائٹر نے کی کہ آپ جانتے ہیں کہ عادتیں جو ہیں نا وہ ماحول کی محتاج ہیں. جیسے ہم نے کہا ٹی وی لانچ، اگر آپ نے ماحول کو نیگیٹو عادات کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو آپ کی نیگیٹو عادات بنے گی. اگر ماحول کو پازیٹیو عادات کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو پازیٹیو عادات بنے گی. ٹھیک ہے. یہ تو عام سی بات ہے. تو اس لیے رائٹر نے کہا کہ اپنے ماحول کو بڑا سینسیبلی ترتیب دینا ہے. جتنا آپ کا ماحول سینسیبلی ترتیب دیا جائے گا اتنی آپ کی عادات بڑے اچھے انداز سے، بڑے ویزیبل وے سے، بڑے بہترین انداز سے وہ ڈیزائن ہوں گی.
وہ آ گئی نا. اس لیے رائٹر یہ کہتا ہے کہ اپنے جو ماحول کو بڑا سینسیبلی ڈیزائن کریں. جتنا ماحول آپ کا سینسیبلی ڈیزائنڈ ہوگا اتنی آپ کی عادات بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن ہوں گی، بنے گی. اور آخری بات رائٹر نے کہا کہ ڈیزائن یور انوائرمنٹ فار سکسیس. اپنے ماحول کو کامیابی کے لیے ڈیزائن کریں. اپنے ماحول کو ڈیزائن کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ بیڈ روم بنایا جاتا ہے تو کیوں بنایا جاتا ہے؟ واش روم بنایا جانا ہے تو کیوں بنایا جانا ہے؟ ٹی وی لاؤنج، پلانٹس لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. تو گھر بنایا تو گھر سکون کے لیے بنایا جاتا ہے. تو کہتا ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو یعنی پازیٹیو مقصد کو پکڑیں، اس کے مطابق اپنے گھر کے ماحول کو ترتیب دیں، اپنے آفس کے ماحول کو ترتیب دیں. اپنے گھر اور آفس کے ماحول کو سکسیس کے لیے ترتیب دیں گے تو آپ سکسیس کی طرف جائیں گے. اپنے ماحول اور گھر کے ماحول کو یا آفس کے ماحول کو ناکامی کے لیے ترتیب دیں گے تو ناکامی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. تو رائٹر نے یہ بڑے بڑے آسان انداز میں کہا ہے کہ اگر آپ اپنی عادات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے ماحول کو بدلیں. ماحول کو سپورٹیو بنائیں گے تو عادتیں بدلتی چلی جائیں گی. پازیٹیولی بدلیں گے تو پازیٹیولی عادات بدلتی چلی جائیں گی. جی ساتھیوں یہ تھی دا ایٹامک ہیبٹس. ایٹامک ہیبٹس کا آج دوسرا لیکچر تھا. یہ تھی ہماری علم کی باتیں. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا. پھر دیکھیے گا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. پھر دیکھیے گا کہ زندگی کتنی ہلکی پھلکی اور آسان ترین ہو جاتی ہے. اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے. جی جزاک اللہ جی.